نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. نصیحت کسی کی خیر خواہی چاہنا، کسی کی بھلائی کے لیے پر امید ہو کر اس کو مشورہ فراہم کرنا، یہ نصیحت ہوتی ہے. نصیحت مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے، غیر مسلم کے لیے بھی ضروری ہے. ہر عاقل بالغ کے لیے نصیحت برابر کا درجہ رکھتی ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس کو غفلت کی زندگی سے پناہ لینے کے لیے نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. اور اگر کوئی شخص پہلے ہی مقام و مرتبہ پر ہے، مسلمان ہے، کامل مومن ہے، مگر نصیحت کیا کرتی ہے کہ اس کے مقام و مرتبہ کے اندر اضافے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ ان مومنین کو نصیحت کیجئے. نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کو نصیحت کتنی پسند ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے اور ابھی کافی دور ہے، مگر چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی اپنی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر چلے جاؤ، سوراخوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس لشکر کے ذریعہ سے سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے. اب ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ان کو نصیحت کرتی ہے. اللہ رب العزت کو یہ نصیحت بڑی پیاری لگ جاتی ہے. اللہ رب العزت اس نصیحت کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیتا ہے اور پھر اس چیونٹی کے نام سے سورت کا نام بھی عطا فرما دیتا ہے. تو نصیحت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے.
اور نصیحت کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم بھی عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی، ان میں سے 2 نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی، فرمایا بیٹا بے وقوف سے دوستی مت کرنا، بے وقوف سے دوستی مت کرنا۔ بے وقوف تیرا فائدہ کرنے کی بجائے تجھے نقصان کے اندر جھونک دے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص نے ریچھ پالا ہوا تھا اور بچپن سے اس کی خدمت کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی نگرانی کرتا، حتیٰ کہ وہ پروان چڑھتا چڑھتا بڑا ہو گیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں دوپہر کو سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں، کیوں نہ میں ریچھ کو سمجھاؤں، سکھاؤں کہ وہ مجھے پنکھا کیا کرے، ہوا کا کام کیا کرے، پنکھا چلتا رہے، میں آرام سے سو جاؤں اور یہ پنکھا چلاتا رہے۔ اب اس نے ریچھ کو سمجھایا، سکھایا، طریقہ کار دوپہر کا وقت ہوتا، بغیر بے فکر ہو کر وہ آرام سے سو جایا کرتا، ریچھ اس کو پنکھا کرتا رہتا۔ حاضرین محترم، ایک وقت آیا چہرے کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب مکھی بیٹھتی ہے، وہ ریچھ اس کو اڑاتا ہے، مگر مکھی اڑتی ہے پھر واپس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں نکلتی، اور کسی کے چہرے پر بیٹھ جائے تو بڑی مشکل سے دور ہٹتی ہے۔ اب ریچھ اس مکھی کو اڑاتا ہے، مگر اس کے بعد مکھی اڑتی ہے پھر واپس چہرے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب ریچھ کیا کرتا ہے کہ پتھر اٹھاتا ہے اور غصے سے اس مکھی کو مارتا ہے، اور مکھی اس آدمی کے چہرے پر بیٹھی ہوتی ہے۔ مکھی کا تو کیا ہونا، مگر اس کا دماغ کا سارا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے، وہ بندہ وہیں پر فوت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت محترم فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی مت کرنا۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا بے وقوف سے دوستی مت کرنا۔ دوسری نصیحت فرمایا بیٹا جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جس کی زبان سے کبھی سچ نہیں نکلتا، جھوٹ ہر وقت اس کے شب و روز کے اندر، اس کی جلوت و خلوت کے اندر، ہر ایک میدان کے اندر وہ شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، کہا بیٹا جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ حاضرین محترم، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اگر آپ ان سے کہیں کہ بیٹا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو ان کو ہمیشہ سچ کا درس دیں۔ بیٹا نقصان ہونا ہو جائے مگر کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند خامیاں ایمان والوں کی گنوائی، مسلمان کی چند خامیاں گنوانے کے بعد فرمایا کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو ان پر یہ بین کر دیں کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ برآمد نہ ہو۔ زندگی کے کسی مرحلے کے اندر آپ ان کی تربیت اس انداز سے کریں۔ اور دوسری نصیحت اپنے بچوں کو کریں کہ بیٹا 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہ ہونے پائے، بستر پر اس وقت تک نہ جائیں جب تک انگلیوں کے اوپر 5 نمازوں کی گنتی نہ کریں کہ میں نے 5 نمازیں آج کی ساری ادا کی۔ تیسری نصیحت اپنے بچوں کو کریں کہ بیٹا اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ جب آپ کے بچے خادم بنیں گے، کسی کے خدمت گزار بنیں گے، کسی کی بھلائی کرنے والے بنیں گے، کسی کا بوجھ ہلکا کرنے والے بنیں گے اور کسی کی خدمت کرنے والے بنیں گے، تو ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت انہی آپ کے بچوں کو مخدوم بنا دے گا۔ تو خادم بننے سے پہلے
یقیناً ان کی تربیت ضروری ہے، اور جب آپ ان کی تربیت کریں گے کہ بیٹا خدمت کرنی ہے اور خدمت کا جذبہ ان کے اندر ابھاریں گے، تو اللہ رب العزت اس خدمت کے جذبہ سے ایک وقت آئے گا ان کو مخدوم بنا دے گا۔ تو عزیز محترم، یہ نصیحت، یہ تربیت یقیناً اپنے بچوں کے اندر کریں، اور جھوٹ اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اپنے قول کا پکا ہوتا ہے، اپنی زبان کا پختہ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ مبارکہ کے اندر ایک شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شخص مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ حضرت عمر کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے ایک فیصلہ دیا، فرمایا کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو باندھا گیا، اس شخص کو باندھ کر جلاد کو بلایا گیا، اور اس کا چہرہ جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، جس کو قتل کیا جانے لگا ہے، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا ہے، چہرے پر خوف ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بتا نوجوان، ماجرا کیا ہے؟ چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، چہرے پر خوف ہے، وارفتگی ہے، تشنگی ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، امیر المؤمنین، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، صرف یہی مجھے تکلیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالے کے اندر اس کو پانی دیا جائے۔ اب اس شخص کو پانی دیا جاتا ہے، وہ شخص پانی نہیں پیتا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، چہرے پر تمہارے خوف تھا، پریشانی تھی، مگر اب پانی تمہیں پیش کیا گیا ہے، اب پانی پی کیوں نہیں رہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، کہیں میں پانی پینے لگوں اور مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم فرمایا جب تک یہ شخص پانی نہ پی لے تب تک اس کو قتل نہ کیا جائے، تب تک اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ وہ شخص بڑا شاطر تھا، سمجھدار تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی پیالہ پانی کا گرا دیا، پانی سارے کا سارا نیچے گرا دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ کیا کیا ہے؟ کہا، آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں پانی پی نہیں لوں گا تب تک مجھے قتل نہیں کیا جائے، لہٰذا آپ اپنے قول کے سچے ہیں اور آج کے دن مجھے قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نے پانی ابھی تک پیا نہیں ہے۔ عزیز محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ ایک بات ارشاد فرما چکے ہوتے ہیں، اپنے قول کی پاسداری کیسے کرتے ہیں، اپنے سچ کو اور اپنے قول کو اہمیت کیسے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بندے کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی آزاد فرماتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت، آپ کے اسلام کے اندر قول کی اتنی پاسداری ہے، آپ کی زبان کے اندر اتنی سچائی ہے، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے، لہٰذا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، ان کی زبان سے کبھی بھی سچ کے سوا جھوٹ نہیں نکلا کرتا تھا۔ جب کوئی بات کر دیتے تھے تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے، وعدے کی وفاداری کرتے تھے اور اس کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ عزیز محترم، ہم نے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر ان نصیحتوں پر عمل کروانا ہے کہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور تیسرا اپنے بچوں کو کہیں، بیٹا آپ نے خادم بننا ہے، خدمت گزار بننا ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا بننا ہے۔ عزیز محترم، حضرت لقمان علیہ السلام آپ نے اپنے بچوں کو چند نصیحتیں فرمائی۔ حضرت لقمان وہ ہستی ہے جو حبشی تھے، رنگ کے کالے تھے، مگر ان کی حکیمانہ باتیں
ان کی گفتگو، ان کے اقوال، ان کی نصیحتیں اتنی باوزن ہوتی تھیں کہ وہاں کے سارے لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 4000 نصیحتیں فرمائی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 6000 نصیحتیں فرمائی۔ اب ایک دن اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹو 4000 نصیحتوں میں سے میں نے 4 نصیحتیں آپ کے لیے تلاش کی ہیں، اور ان پر اگر عمل کر لو گے تو تمہاری زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی، آج وہی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا بیٹے 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ پہلی چیز، پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ جب کسی کے گھر جاؤ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ پہلے زمانہ کے اندر آبادی اتنی نہیں تھی، اور جب کسی کے گھر جاتے تھے تو یقیناً تب ہی ملاقات کا کچھ سلسلہ پیدا ہوتا تھا، مگر آج کے زمانہ کے اندر ہر طرف انسان مجبور ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، ہر طرف غیر محرم خواتین ہیں، اور انسان کی نظر بے پردگی کی طرف بڑھتی ہے۔ تو فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو عبادات کے اندر اس کو لذت اور سرور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج نماز کے اندر، سجدوں کے اندر، قیام رکوع کے اندر آج وہ لذت کیوں نہیں رہی؟ ہماری آنکھوں کے اندر وہ شرم، وہ حیا باقی نہیں ہے۔ جب انسان کی نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت عبادت کے اندر لذت اور سرور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ دوسری نصیحت فرمایا بیٹا جب لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ زبان انسان کو مسند بھی عطا کرتی ہے، اور یہی زبان انسان کو مسند سے اتروا بھی دیا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اگر تم مجھے شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ تو یہ زبان یقیناً اس کو جب بولا جائے انسان سوچ کر بولے، تول کر بولے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی تکلیف کسی کو نہ پہنچے، کسی پر انسان طعن و تشنیع نہ کر رہا ہو، اور اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو۔ تو فرمایا بیٹے جب لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو زبان، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں، مگر زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں مٹا کرتا۔ تو زبان کی حفاظت حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی۔ تیسری نصیحت فرمایا بیٹے جب دسترخوان پر بیٹھو، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر، دعوت ولیمہ پر اب اتنی طلب نہیں ہوتی، اتنی چاہت نہیں ہوتی جتنا لوگ پلیٹوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، کھانا ضائع بھی کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی ضرور حفاظت کرنا۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ اس دل کے اندر دنیاوی خیال اور ہر طرف کی سوچ و بچار اس وقت آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف جھکا ہوا، خشوع و خضوع ہو۔ جس طرح ظاہری اعضاء سجدہ کے اندر جھک رہے ہیں، اسی طرح آپ کا دل بھی، آپ کا قلب بھی اللہ کے حضور جھک رہا ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹا جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس وقت آپ کے دل کے اندر دنیاوی خیالات پنپنے نہ پائیں۔
تو یہ 4000 نصیحتوں کا خلاصہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ 4 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت آنکھوں کی حفاظت کرنا، دوسری نصیحت فرمایا بیٹا زبان کی حفاظت کرنا، تیسری نصیحت دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اور چوتھی نصیحت فرمایا نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ حاضرین محترم، وقت مکمل ہو چکا ہے، اور بھی نصیحتیں تھیں، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جنہوں نے سنتے ادا کر